اور پھر آپ نے ایک اور کہانی کروائی ہے، آپ نے ٹی وی چینل پر کہا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو صلح کی تھی وہ صلح منسوخ ہو چکی۔ صلح حسن تو منسوخ ہو چکی، اس کی تو کسی شرط پہ حضرت حسن کی زندگی میں عمل نہیں ہوا، الٹا حضرت حسن کو زہر دے کے مار دیا۔ جس طرح صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی تھی اس طرح یہ بھی ٹوٹ گئی۔ آخری جملے یہ ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں صلح حسن منسوخ ہو چکی ہے۔ جس طرح صلح حدیبیہ توڑ دی تھی مشرکین عرب نے، صلح حسن اسی دن منسوخ ہو گئی تھی جب اپنے بیٹے کو جانشین مفتی فضل زبان صاحب کی طرف میں آ جاتا ہوں۔ مفتی صاحب، منسوخ ہو چکی ہے صلح جو کچھ ہم سن رہے ہیں کانوں کو یقین نہیں آتا۔ تک کے لیے صلح حسن کو منسوخ کر مرزا صاحب کہانیاں بند کریں، آپ کہانیاں مت کرائیں، وہ اور لوگ ہوں گے جن کے آگے آپ کی کہانیاں چل جائے گی، یہاں آپ کی کہانی نہیں چلنے والی۔ مرزا صاحب آپ کا دعویٰ ہے میں ہوں مسلم علمی کتابی، تو علمی کتابی آپ بنے نا، میدان میں آئیں، کہاں لکھا ہے؟ صحیح سند کے ساتھ پیش کیجئے، حدیث رسول فرمان رسول پیش کیجئے کہ یہ سند، یہ جو صلح ہے یہ منسوخ ہو چکی ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کا قول پیش کر دیں، چلو جاؤ۔ حضرت امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قول پیش کر دو کہ یہ صلح امام حسن جو ہے یہ منسوخ ہو چکی ہے۔ اور ہاں مرزا صاحب علمی کتابی تو بنے پھر رہے ہو، میں آپ کو بتا دوں کہ اس صلح کا ہونا حدیث میں آیا، نبی کریم علیہ السلام نے صلح کے ہونے کی خبر دی، فرمایا ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین او کما قال علیہ السلام۔ تو یہ صلح دینے کی خبر، صلح ہونے کی خبر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو آپ دلیل پیش کیجئے، کیا نبی کریم علیہ السلام نے اس صلح کے منسوخ ہونے کی بھی خبر دی ہے؟ حدیث کے مقابلے پر آپ حدیث پیش کیجئے، اپنی کہانی اپنے پاس رکھیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صلح کا ہونا بتایا، آپ کی بات تب مانی جائے گی جب سرکار نے اس صلح کا منسوخ ہونا بتایا ہو، مولا علی نے بتایا ہو، حضرت امام حسن مجتبیٰ نے بتایا ہو، امام علی مقام مولا حسین نے بتایا ہو۔ جب ان میں سے کسی نے بھی اس صلح کا منسوخ ہونا نہیں بتایا تو پھر آپ یہ کہانی کیوں کروا رہے ہو؟ اور پھر آپ جب چھوکرے تھے، اب تو آپ کے اوپر بڑھاپا آ رہا ہے، قبر کے اندر ٹانگیں جا رہی ہیں، تو شیطان کا جو آخر انجام ہے وہ قریب آتا جا رہا ہے۔ تو مرزا صاحب جب آپ چھوکرے تھے تو تب آپ نے تو کہا تھا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اس صلح کی پاسداری کی وجہ سے خاموش رہے۔ بہرحال زہر سے ان کو شہید کیا گیا۔ حضرت حسین یہ منظر دیکھتے رہے، 20 سال تک کڑتے رہے۔ انہوں نے کئی خط بھی لکھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جو کچھ تم امت کے ساتھ کر رہے ہو مجھ پر تمہارے خلاف قیام واجب ہو چکا ہے، میں ڈرتا ہوں میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، لیکن میں اپنے بھائی کی صلح کا پابند ہوں۔ 20 سال اگر صلح منسوخ ہو چکی تھی تو وہ کس صلح کے پابندی کرتے ہوئے خاموش رہے؟ تو پھر آپ بتائیے مرزا صاحب، آپ کہانی اب کروا رہے ہیں یہ کہہ کر کہ صلح منسوخ ہو چکی، یا کہانی آپ نے پہلے کروائی تھی کہ جب آپ نے کہا تھا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ 20 سال اس صلح کی پابندی کرتے رہے، تو کہانی آپ نے کس وقت کرائی ہے؟ تو یہ کہانیاں کرانیاں بند کریں۔ اگر واقعی علمی کتابی ہو تو علمی کتابی بنو، دلیل پیش کرو، حدیث رسول پیش کرو، قول امام پیش کرو، کہاں لکھا ہے حضرت امام حسن نے، امام حسین نے، مولا مرتضیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح کے منسوخ ہونے کی خبر دی ہو؟ اور پھر مرزا صاحب ایک اور کہانی آپ کراتے ہو، جی صلح کی شرائط پر عمل نہیں ہوا اس لیے یہ منسوخ ہے۔ او کاکے پہلے بسم اللہ کر، میدان میں اتر، ذرا صحیح سند کے ساتھ وہ شرائط صلح تو پیش کرو۔ اور جن کو تم اٹھائے پھر رہے ہو کہ یہ جناب جی یہ شرائط صلح تھی، ان پر عمل نہیں کیا گیا، تو وہ جو صلح ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے۔ آپ کے کہنے سے کچھ منسوخ نہیں ہونے لگا جناب، آپ شرائط صلح کو صحیح سند کے ساتھ پیش کریں۔ جن شرائط کے اوپر آپ بات کر کے واویلا مچاتے ہو کہ اس پر عمل نہیں ہوا، اس پر نہیں عمل ہوا، اس پر عمل نہیں ہوا، اور علمی کتابی بنو، کہانی باز مت بنو۔ آپ وہ شرائط صلح بسند صحیح، بسند معتبر پیش کریں، وگرنہ
دنیا جان چکی ہے مرزا صاحب آپ کہانیاں بہت کرواتے ہو, دنیا کو بہت آپ نے الو بنا لیا. اب آپ کی جو حقیقت ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح ہو چکی ہے. کتنے عیار, چلاک اور دھوکے باز اور مکار آدمی ہو تم. تمہارے اپنے شاگرد اسٹوڈنٹ جو تمہیں چھوڑتے جا رہے ہیں, جن پر تمہاری منافقت اور 2 نمبری ظاہر ہو چکی ہے. تو میں آپ کو پھر کہوں گا مرزا صاحب, علمی کتابی بنو, واقعی علمی کتابی بنو, اور صحیح سند کے ساتھ شرائط صلح پیش کرو.